بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں تو جیسے میں نے آپ کو اپنا اسٹوڈیو دکھایا تو اور میرے پاس مائک وغیرہ نہیں ہے تو آج کچھ ہوا بھی زور سے چل رہی ہے، ہو سکتا ہے ہوا کا شور بھی ہو، تو آپ سے میں معذرت کرتا ہوں اس ساری بات کی۔ آج ہم بات کریں گے، آج میں نے عمران ریاض صاحب کا ولاگ بھی سنا اور اس کا جو تھمبنیل بھی تھا اس میں بھی یہ بھی لگا ہوا تھا کہ مروت صاحب آؤٹ، مطلب شیر افضل مروت صاحب کو۔ اور خان صاحب کا بھی ایک بیان میری نظر سے گزرا، اس کا جو حمایتی فیس بک پر پیج تھا وہیں پر وہ چل رہا تھا، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ بھی لگاتا ہوں۔ تو جہاں تک دیکھیں میری رائے ہے، اب تو کچھ آرڈیننس بھی پاس ہوئے ہیں، بھائی ہم کوئی فیک خبر تو نہیں چلا سکتے اور چلانی بھی نہیں چاہیے۔ میں تو جہاں تک کہتا ہوں کہ اظہار کی آزادی ایک الگ چیز ہے اور فیک نیوز یا جھوٹ چلانا ایک الگ چیز ہے، اس کو ہم اظہار کی آزادی نہیں کہہ سکتے کہ آپ فیک نیوز چلائیں یا جھوٹی خبر چلائیں اور اس پر اگر جرمانہ ہو یا آپ پکڑے جائیں تو آپ کہیں کہ بھائی یہ جو ہے اظہار کی آزادی کی مخالفت ہے یا یہ جو ظلم ہے۔ تو میرے خیال سے اظہار کی آزادی بے شک ہونی چاہیے، اور ہمیں یہ بھی نہیں ہے کہ یہاں پر اظہار کی آزادی مکمل طور پر ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بھائی اظہار کی آزادی کی جو ہم آڑ لے کر جو جھوٹ پھیلائیں، جو پروپیگنڈا کریں، ایسی چیزیں پھیلائیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہو۔ اور ویسے بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو بات آپ تک پہنچتی ہے اس پر اپنی رائے دینے سے پہلے اس کی مکمل تصدیق کیا کریں۔ تو ہم آ رہے تھے شیر افضل مروت صاحب پر۔ تو جہاں تک اگر ایک بھائی عمران ریاض صاحب تو پی ٹی آئی کے جو چاہنے والوں کے بہت پسندیدہ اینکر بھی رہے ہیں، ان کی حمایت یافتہ اینکر بھی ہیں۔ تو اب شیر افضل مروت صاحب کی اگر ہم بات کریں تو شیر افضل مروت صاحب جو ہے، دیکھیں اگر آپ میرے پچھلی ویڈیو میں چلے جائیں تو میں یہ کہتا تھا کہ بھائی شیر افضل مروت صاحب کے جو ہے ایک جذباتی طور پر خان صاحب سے لگا ہوا ہے۔ ہم سب نے دیکھا کہ بھائی جب پی ٹی آئی میں بہت مشکل وقت تھا تب شیر افضل مروت صاحب آگے تھے، اور یہی بات میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ شیر افضل مروت صاحب جو پی ٹی آئی کے مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ دیکھیں شیر افضل مروت صاحب جو ہیں جذباتی ہیں، وہ اس کی زبان کبھی کبھی پھسل جاتی ہے لیکن وہ دل کے بہت صاف ہے، کیونکہ ایک انسان کے بولنے کے یا ایک طریقہ جو ہوتا ہے، ایک لہجہ ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ دیکھیں ابھی شیر افضل مروت صاحب سیاستدان نہیں ہے، وہ ایک وکیل ہے، لیکن اگر وہ پولیٹکس میں آ جاتے ہیں باقاعدہ تب انہیں پتہ چلے گا کہ بھائی ہم جو پولیٹکس کر رہے ہیں حقیقت میں وہ واقعی غلط ہے۔ کہنے کے لیے تو بہت ساری بڑی بڑی باتیں ہیں، بہت باتیں ہم اگر خان صاحب کو کہیں تو، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، پھر گاؤں میں نیٹ ورک بھی نہیں ہوتا، اپلوڈ وغیرہ ایڈیٹنگ، پھر سارا دن اسی میں مطلب چھوڑ دیں، اور ہمارے پاس تو صرف موبائل ہی ہے۔ تو اب ہم پی ٹی آئی کے دوستوں سے، پی ٹی آئی کے دوست تو بھائی سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں، فلاں غدار ہے، یہ یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں پیسوں کے لیے، جو ڈالر کے چکر میں بس وہ بھائی کسی کی محنت نہیں دیکھنی، اور یہ بھی نہیں دیکھنا کہ اس شخص نے کتنی قربانیاں دی ہے اپنی پارٹی کے لیے، کس ٹائم پر وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ بس بھائی ایک اگر وہ آپ کا حقیقت بات کرے تو وہ غدار ہو گیا۔ تو میں جو دیکھیں پولیٹکس میں کہتا ہوں ایک پولیٹکس ہوتی ہے جو بتانے کے لیے ہوتی ہے، جو بھائی جلسوں میں، جلوسوں میں یا تقریروں میں جو آپ پولیٹکس کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو جو بتاتے ہیں، ایک ریئل ہوتی ہے، ریئل گراؤنڈ جو ہوتی ہے، جو ریئل پولیٹکس ہوتی ہے۔ تو شیر افضل مروت صاحب جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے مشکل وقت میں، تو آج اگر وہ آپ کی کچھ سیاسی ایسی باتیں ہیں جن سے اگر وہ اختلاف رکھتا ہے تو حق ہے یار، ایک جمہوری پارٹی میں آپ خان صاحب سے میں کہوں گا، آپ خان صاحب آپ خود کہتے ہیں نا کہ موروثی سیاست کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، نواز شریف بہت بڑا یہاں پر ڈون بنا ہوا ہے، آصف علی زرداری بہت بڑا پیپلز پارٹی میں ڈون بنا ہوا ہے۔ سر تو آپ کیا ہیں؟ اگر کوئی بھی شخص آپ سے اختلافات رکھے، آپ کی پالیسی سے اختلاف رکھے، تو آپ اسے یا تو پارٹی سے نکال دیتے ہیں۔ اگر یقین کریں نا خان صاحب، یہ جتنے بھی سوشل میڈیا پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کی مخالفین کو، یا جو شخص آپ کی پارٹی کا ہو اور آپ سے علیحدہ ہو جائے، چلو آپ سے علیحدہ بھی نہ ہو لیکن اختلافات رکھے، تو اس کے ساتھ یہ جو آپ کی سوشل میڈیا کے جو سپورٹر ہیں وہ جو کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ظاہری طور پر آپ کے ساتھ بھی ہیں لیکن اندرونی طور پر وہ اس بات سے بہت خفا ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے خان صاحب، آپ یورپ جیسے دیشوں میں، ملکوں میں رہے ہیں، آپ آکسفورڈ کے پڑھے لکھے ہیں، لیکن آپ اتنا بھی نہیں جانتے، آپ اتنا سا نہیں جانتے کہ یار یہ جو لوگ پارٹی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جن پر مختلف کیسز ہوئے ہیں، جو ایف آئی آروں میں ہوئے ہیں، جو جیلوں میں گئے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی، ان کا اتنا حق نہیں کہ وہ بھائی کسی بات پر آپ سے اختلاف رائے رکھ سکیں۔
इसे आप जमहूरियत कहते हैं। तो मैं तो खान साहब ये सोचता हूँ, मैं तो ये बात सोचता हूँ, कल आपने मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में न जाने क्या क्या कहा, मैं वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आज आप वहीं पर बैठे हुए हैं, आपकी पार्टी बार बार चक्कर लगाती रही है मौलाना फजल रहमान साहब के। वो अचकज़ई साहब जिसकी आप नकुलें उतारते थे, आपने उसको रियल पॉलिटिक्स तो मैं कह रहा हूँ कि एक बातें करने की अलग पॉलिटिक्स होती है, लेकिन रियल ग्राउंड भी देखना पड़ता है भाई, हकीकत है उसे तस्लीम करें आप, लेकिन आप नहीं करते। आपने कहते नहीं बस मेरे सिवा कोई नहीं भाई, तो फिर कल जिसकी आप नकुलें उतारते थे आज आप उसको साथ क्यों खड़े रहे? आप कह दें नहीं यार मुझे मौलाना साहब को साइड करो, मुझे ज़रूरत नहीं है, और ये अचकज़ई को साइड करो, या इससे जो है ओढ़ के जो चुनरी, एक बुजुर्ग सियासतदान था, आपने उसकी तो नकलें उतारी थी, चलो ये आपका मसला था, ये आपके नेचर में शायद हो सकता है, लेकिन आज तो देखें आप के लोग वहाँ उनके साथ भी खड़े और वो भी आपके साथ बैठा हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी जिसको एक केस में भाई फेंक दिया गया जेल में, वहाँ पर जहाँ पर सर्दियों में नीचे सुलाया गया था, वो कहता रहा कि भाई केस को ओपन चलाओ, लेकिन आप उनका भी मजाक उड़ाया करता थे। आज आप कह रहे हैं कि भाई हम सबको जो है साथ लेकर जो है अब हुकूमत के खिलाफ जो है नहीं पाए जो वो एहतजाज करेंगे या कुछ अलायंस बनाएंगे, और अलायंस जो जितने भी सियासी जो मुखालिफत पार्टियां हैं उनका एक ग्रैंड अलायंस बनाएंगे, उसके बाद हम फैसला करेंगे। तो खान साहब मकसद ये है यार, देखें मैं फिर से यही कहता हूँ, यकीन करें मुझे हैरत होती है कि यार आप इतने बड़े पढ़े लिखे हैं, इतने बाहर रहे हैं, आप इतना वक्त आपने गुजारा है ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हुए हैं, मैं तो हम सब यहाँ पर मैं बहुत कह चुका हूँ। देखिए मेरे पास स्टूडियो भी नहीं है, साफ पीछे देखें रोशनी आ रही है, जिसकी वजह से मेरी जो ये टूटी फूटी शक्ल है वो भी साफ नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ ये कौन सी पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से नूर आलम खान जैसे बेस्ट लोग आपको छोड़ गए। ये आपके चाहने वाले नहीं समझते, वो आपके पीछे लग जाते हैं, आपकी सोच अलग है, लेकिन नूर आलम खान जैसे लोग, यकीन करें या तो आपकी बदकिस्मती है या फिर आप सियासत नहीं जानते। कभी नूर आलम खान जैसे लोग आपको छोड़ जाते हैं, परवेज खटक जैसे लोग आपको छोड़ जाते हैं, शेर अफजल मरवत जैसा बंदा अगर आपसे अलग हो जाए तो ये आपकी बदकिस्मती, आपकी पार्टी की बदकिस्मती। कई बार बैरिस्टर गौर जैसे कह चुके हैं कि भाई फिलहाल चीज़ ना करो, ये जो अगर सोशल मीडिया पर चल गई तो हमारे जो है प्रोग्राम बढ़ जाएगा। तो कम से कम अगर ये जो लोग आपके सियासी मुखालिफिन पर हमला करते हैं, मैं आपसे कहूँ कि देखिए मैं बात करना नहीं चाहता, सनम जावेद मेरी बहन है, लेकिन उसको शोहरत कहाँ से मिली? वो वीडियो एडिटिंग करती थी भाई, नकलें उतारती थी या मजाक उड़ाती थी शहबाज शरीफ का, बिलावल का, जरदारी साहब का, नवाज शरीफ का। चलो ठीक है, आपने आज वो आपकी जो मेरे ख्याल से मखसूस सीटों की जो उम्मीदवार भी है, लेकिन ख्वाजा आसिफ पर हमले आवर होना या जो पहले जो वो बुट्टी साहब था और इनके साथ जो हुआ था वो सऊदी अरब के अंदर, और अभी जो कुछ भी होता है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के साथ हुआ, लेकिन कभी आपने उनकी मजम्मत नहीं की। आपने ये नहीं कहा कि भाई ये सियासी इंतहा पसंदी ना करें, सियासी मुखालिफत अलग बात है, हम सियासी मुखालिफ हैं, हम सियासत के मैदान में उनकी मुखालिफत करेंगे। आप ये क्या कह रहे हैं कि भाई जो ख्वाजा आसिफ पर हमले आवर चाकू वाली बात ये वो, तो आप एक सियासी लीडर बनकर आए, अपनी सोच या अपने खुद को रिस्टोर कर दें। मैं कहता हूँ जिस तरह से कहते हैं कि मोबाइल को रिस्टोर किया जाता है फिर न्यू हो जाता है, तो खुद को रिस्टोर कर दें, सियासत के मैदान में आए, उनका मुकाबला करें, लेकिन इस बात की मजम्मत कर दें। आप खुलकर सामने आए, कहें कि भाई प्रोपेगेंडा जो है उसकी मैं मजम्मत करता हूँ, झूठ की मैं मजम्मत करता हूँ, सियासत में सियासी मुखालिफत का मैं हिमायती हूँ, सियासत में सियासी तनकीद जो तमीरी तनकीद है उसकी मैं हिमायत करता हूँ, लेकिन सियासत में इस तरह की चीज़ों की मैं मुखालिफत करूँगा कि आप किस पर हमले आवर हो जाएं। आप ख्वाजा आसिफ को कहें कि मैं आपको चाकू मार दूँगा, आप मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर पर जो हमले आवर हो जाएं, आप सऊदी अरब के अंदर मुक़द्दस जगहों पर जो फिलहाल लोगों, या जो मरियम अवर नकज़ेब जो एक औरत है, आप उस पर जो हमले आवर हो जाएं या उसको जो है बुरा भला कहें। नहीं, ये सब पॉलिटिक्स नहीं है, मैं इन चीज़ों को पॉलिटिक्स नहीं मानता। मेरे ख्याल से आप जिससे बड़े, मैं फिर से कह रहा हूँ आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया की वजह से, लेकिन मैं कह रहा हूँ इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी वाला लीडर जो है, कम से कम आपको खड़े होकर ये बातें कहनी चाहिए
کہ بھائی شیر افضل مراوت سے میں ملوں گا, میں بات کروں گا کہ کیا بات ہے. اس نے مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا, وہ جیل میں رہے, انہوں نے وقت دیا ہے ہمیں, تو میں ان کے ساتھ کھڑا رہا ہوں, میں ان سے پوچھوں گا, میں ان سے ملوں گا. یہ پارٹی ہم سب کی ہے, ایک میری نہیں ہے, میں اس پارٹی کا مالک نہیں ہوں. یہ جتنے بھی لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ سب اس پارٹی کا حصہ ہیں, یہ سب اس پارٹی کا مالک ہیں. میں شیر افضل مراوت صاحب سے ملوں گا, ان سے پوچھوں گا کہ کیا ہے, ان کے کیا خدشات ہیں, وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو میں انہیں جو قائل کروں گا کہ نہیں بھائی تم غلط ہو, میں صحیح کہہ رہا ہوں, یا میں سنوں گا واقع ہو سکتا ہے کہ میری غلطی ہو وہ صحیح ہو, تو پہلے میں ان سے ملوں گا, پھر ہی اسے جو ہے اس طرح کی بات کہوں گا. یا جو ہے یوٹیوبرز کہہ رہے ہیں کہ بھائی گدار گدار, یہ تو نہیں بھائی. آپ کو تو میں کھڑے ہو کر یہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں, آپ شیر افضل مراوت صاحب پر ایسا الزام مت لگائیں, آپ کے پاس کون سی تصدیق ہے. وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے, میں اسے کیسے ایسے پارٹی سے نکال دوں گا یہ قدم. تو کم سے کم خان صاحب اگر جہاں تک آپ مجھ جیسے عام انسان کی ایک رائے ہے, یقین کریں یہ جو میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں, نور عالم خان یا پرویز خٹک جیسے, اسد عمر جیسے بہت سارے لوگ اگر آپ کی پارٹی سے علیحدہ ہوا ہے تو علیحدہ ہوئے ہیں تو کیوں ہوئے ہیں, تو آپ کو اپنی سوچ پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اور یہ جو آپ کے ذہن کے اندر یا آپ سوچتے ہیں کہ بھائی پارٹی میں صرف میری رائے کے علاوہ باقی کوئی بھی شخص اگر میری رائے کے خلاف رائے رکھے گا تو وہ غدار ہے یا اسے نکال دیا جائے گا, تو یہ ایک ڈکٹیٹرشپ کی سوچ ہے. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا, ہمارے جو نصیر میمن صاحب ہے اس نے ایک ایسی بات کہی تھی شیخ حسینہ واجد کے بارے میں کہ وہ Party میں ایک ایسی سوچ لے کر چلتی تھی کہ بھائی میرے علاوہ باقی پارٹی میں کسی کی کوئی اہمیت نہیں. تو خان صاحب آپ ایسا نہ کریں, آگے آپ کی مرضی ہے.